فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں جنت میں رہنے اور ایک درخت سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور ان سے وہ کام کروا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر رہو گے جہاں تمہارا ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانے کے وسائل ہوں گے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کیسے دھوکہ دیا اور ان سے جنت کے درخت کا پھل کھلوا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کروا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس حکم سے پھسلا دیا جو اللہ نے دیا تھا، اور انہیں اس جنت سے باہر نکالنے کا سبب بنا۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور اس حالت سے باہر بھیج دیا جہاں وہ رہتے تھے، یعنی جنت کی آسائش اور امن سے۔ اللہ نے حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس کو زمین پر بھیجتے وقت کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان اور شیطان کے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا، یعنی یہاں تمہیں ایک وقت تک رہنا اور زندگی بسر کرنی ہوگی۔ انسان کی کمزوری اور شیطان کی چالیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور ہے اور شیطان کے وسوسوں سے بہک سکتا ہے۔ شیطان کا مقصد انسان ہے کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے۔ آزمائش اور غلطی کی معافی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے انہیں معاف بھی کیا۔ اس سے اللہ کی رحمت اور معافی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اور شیطان کی دشمنی۔ اللہ نے انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی کی بات کی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ قرار دیا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکا دیا، اور اس کا مقصد ہمیشہ انسان کو اللہ کے حکم سے پھسلانا ہے۔ جنت سے نکلنے کا سبب حضرت آدم اور حضرت حوا کی نافرمانی ہے کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا، اور یہ انسان کی آزمائش کا آغاز تھا۔ انسان اور شیطان کی دشمنی۔ اللہ نے انسان اور شیطان کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیا، اور یہ دشمنی ہمیشہ جاری رہے گی۔ دنیا کی حقیقت، زمین انسان کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں اسے ایک خاص مدت تک رہنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ غلطی کے بعد اصلاح۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بچوں کی تعلیم اور انعام کی مثال۔ فرض کریں کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو بہت سی آسانیاں دیتا ہے اور انہیں ایک خاص کتاب سے پڑھنے کو کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور کتاب کو کھولنے سے منع کرتا ہے۔ ایک شاگرد شیطان کی طرح اپنے دوستوں کو بہکاتا ہے کہ اس کتاب کو کھولو، اور جب وہ اس کی بات مانتے ہیں تو انعام ہوگا سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے محروم ہوئے۔ ایک کمپنی کے اصول کی مثال۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی اپنے ملازمین کو تمام وسائل فراہم کرتی ہے، لیکن ایک مخصوص فائل کو کھولنے سے منع کرتی ہے۔ ایک ملازم
جو شیطان کی طرح کام کرتا ہے، دوسرے کو بہکاتا ہے اور وہ اس فائل کو کھول دیتا ہے جس ہے کے نتیجے میں اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ گھر کے قوانین کی مثال، جیسے والدین اپنے بچوں کو گھر کے ہر کمرے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ایک خاص کمرے میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ ایک دن ایک بچہ دوسرے کو بہکا دیتا ہے اور وہ منع شدہ کمرے میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں والدین کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آفس کی مثال، ایک آفس میں سب ملازمین کو ہر چیز تک رسائی کی اجازت ہوتی ہے لیکن ایک خاص دستاویز تک رسائی منع ہوتی ہے۔ ایک ملازم اپنے ساتھی کو بہکاتا ہے اور وہ اس دستاویز تک پہنچ ہے جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں آفس کی سہولیات سے نکال دیا جاتا ہے۔ دوستوں کے کھیل کی مثال، جیسے ایک دوست دوسرے کو کسی کھیل میں ایک قاعدے کو توڑنے کی ترغیب دیتا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قاعدے کو توڑنے سے کھیل سے باہر نکال دیا جائے گا، جیسے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ آج کی زندگی میں ہم شیطان کے وسوسوں کا سامنا کرتے ہیں۔ شیطان ہمیں دنیا کی عارضی لذتوں اور خواہشات کی طرف راغب کرتا ہے، جس طرح اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ دنیا میں ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آج بھی ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ سکیں۔ شیطان کا دھوکہ۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فرمان برداری کی اہمیت، اللہ کے احکامات پر عمل ہے، کرنا ضروری ہے، اور کسی بھی نافرمانی کا انجام نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی کمزوری، انسان فطری طور پر کمزور ہے اور غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دنیا عارضی ہے، زمین ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ ہمیں دنیا میں اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے احکام کو سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور مجھے شیطان کے وسوسوں اور اس کے فریب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، جس طرح تو نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو معاف فرمایا، اور مجھے توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، زمین کو میرے لیے تیری عبادت کا مقام بنا دے اور مجھے اس میں اصلاح اور استغفار کا راستہ عطا فرما۔ آمین۔